ویلکم بیک. رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پر اس وقت مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ متفقہ ایک قیادت کے طور پر یہ تجویز دو پیپلز پارٹی نے پیش کی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام پارٹیوں نے یہ تجویز کیا کہ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ امیدوار ایک کر دیا جائے، اور رات تو 1 بجے تک مذاکرات چل رہے تھے. مولانا صاحب، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کل ہمارے سامنے سے گزری ہیں. تو سوالیہ نشان میں کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر میں کوئی درمیانہ کردار ادا کر سکتا ہوں تو درمیانہ کردار ادا کرنے والا ایک اتفاق رائے کی علامت بنا کرتا ہے. تو اتفاق رائے کی علامت اگر میں دوسرے معاملات کے لیے ہوں اور امیدوار کے حوالے سے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہوں، تو آج بطور امیدوار بھی میں ایک متفقہ امیدوار دونوں کے لیے ہو سکتا ہوں. مولانا صاحب، کیونکہ ابھی بھی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ آنا چاہیے. مسلم لیگ نواز اسٹانس لے چکی تھی اعتزاز احسن صاحب پر، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تھی کہ دونوں کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ برجیبل کیپ آپ جانا چاہ رہے تھے. تو ابھی جو اچانک آپ کا نام آ گیا ہے، کہیں دونوں پارٹیوں کو آپ ریسکیو تو نہیں کر رہے کہ آگے جا کے اپنا نام وڈرا کر لیں، رسپانسبلٹی ساری آپ لے لیں جو مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور اعتزاز احسن صاحب کے لیے؟ یہ اس لیے اس لیول پر اس طرح نہیں سوچا جاتا جی، اس لیول پر اس طرح نہیں سوچا جاتا. ہم نے ہمیشہ ایک باوقار اور سنجیدہ سیاست کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مولانا، جن قوتوں نے آپ کو عام الیکشن میں باہر کیا سیاسی عمل سے اور آپ کی جماعت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو شکست دکھائی، وہ کیا بطور صدر پاکستان آپ کو قبول کر لیں گے؟ یعنی ہم ملک کی سیاست میں ان کے کہنے پہ آئے ہیں، ہمارا کردار کسی اور کے کہنے کے اوپر ہے، ہم نے فیصلے کسی اور کے کہنے پہ کرنے ہیں. ہم بہرحال کوئی ہمارے سامنے رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا یا جو بھی صورتحال ہے، لیکن ہم اپنے اندر یہ صلاحیت دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. آج آپ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرنے والے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. ملاقات میں اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ نے پہلے ایک امیدوار پیپلز پارٹی کا بتائے تھے اس پہ ہم آ جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ اپنی جو سامنے آئے ہوئے ہیں کیا آپ بیٹھ سکیں گے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان کا کوئی متبادل آیا نہیں ہے، اس نے کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں دیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اعتزاز احسن صاحب پہ کیا ہے؟ اعتزاز حسن میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ساری زندگی ان کو بڑے بھائی کہا ہے. میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور ہمارے بڑے اعتماد کے رشتے ہیں آپس کے لیے. لیکن اب سیاست میں پارٹی ان کی اپنی ہے، سیاست ان کی اپنی ہے، ایسی صورتحال آ جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں، اعتزاز احسن کا میرے دل میں جو ایک اس کا مقام ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے تو مستقل اتحاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مستقل اتحاد ہوتا تو کوئی صدر اور سیکرٹری جنرل ہوتا تو ایک رسمی اتحاد ہے. میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کل جو اجلاس ہوا تو یہ سوال میں نے اٹھایا تھا. یہ پیپلز پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا تھا کہ اگر ہم نے الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہے تو پھر ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کا معنی بھی ہونا چاہیے. تو پھر کم از کم اس کا ایک مختصر سا ڈھانچہ بھی ہونا چاہیے کہ کون اس کو کنوین کر رہا ہے، کون اس کا کوئی سیکرٹری ہوگا یا اس قسم کا نظام. یہ تو کل میرے سب دوست گواہ ہیں کہ میری گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر آپ خود کنوینر بن جائیں. اور ہم آپ پہ اتفاق کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آج آپ کنوینرشپ کو اناؤنس کرتے ہیں اور صبح جو ہے آپ کا کینڈیڈیٹ اور ہو اور دوسروں کا کینڈیڈیٹ اور ہو، تو پھر تو یہ بیماری ہو جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا جی. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خود میں نے، اور اس پہ خود انہوں نے اتفاق کیا ہے. تو لہٰذا جو چیزیں متفقہ ہیں اس اتفاق کا احترام بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور ایک متفقہ امیدوار جو تب کی طرف سے آ چکا ہے اس کو وہ قبول کریں. مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں جیسے. کبھی آپ نے ان سے ذکر کیا کہ ان کو کیا مجبوریاں ہیں کہ آئے موقع پہ آ کے اپوزیشن کی اتحاد سے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجبوری آن پڑی ہے کہ کوئی مسائل ہیں ان کے وجہ سے اپوزیشن متحد نہیں ہوتی؟ یہ ایک مشکل سوال ہوتا ہے اور میں اپنے دوست کو کسی مشکل سوال میں مشکل میں نہیں ڈالا کرتا. مولانا صاحب، آپ کو کنوینر بنانے کے لیے
دونوں جماعتیں متفق تھیں. ہاں تو اس وقت اتفاق رائے ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں کرتا اس طریقے سے. کل کا دن پہ انحصار ہے. اگر کینڈیڈیٹ ایک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اپنی پارٹی سے ہوگا تو ممکن ہے وہ متنازع ہو, تو شاید آپ متنازع نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کل اس تصور میں ساری چیزیں آئی ہیں, اور کل رات تک بھی ان کی بہت دیر تک میٹنگیں چلتی رہیں, اور ہم نے موقع دیا ان کو کہ آپ آپس میں اتفاق کریں. میں تو امیدوار نہیں تھا, لیکن اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور صورت اور سوچے, یہ سوچے کہ انہوں نے میرا نام لے لیا. سر آپ کو مولانا صاحب آپ کو جب کینڈیڈیٹ نامزد کیا باقی جماعتوں نے, تو اس وقت بھی وقت ٹائم تو تھا, اگر زرداری صاحب سے مشاورت کر لیتے ایڈوانس میں, اب تو کریں گے جب آپ نامزد ہو گئے ہیں, فارم جمع ہو گئے, پہلے آپ نے رابطہ کیا تھا؟ پہلے میری ان سے فون پہ باتیں ہوتی تھیں, لیکن ان کے اور میرے درمیان چونکہ ذرا کچھ بے تکلفیاں ہوتی ہیں تو ہم ذرا مذاق میں یہ باتیں, میں ان کو اشارات دیتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ شاید مسلم لیگ والوں کے اعتراض کے رد عمل میں اڑ گئے تھے. تو جب مسلم لیگ والے اپنے امیدوار سے ہی دستبردار ہو گئے تو پھر تو میرے خیال میں وہ ضد نہیں ہونی چاہیے نا. یہ تیسرا چوتھا موقع ہے مولانا صاحب, یہ تیسرا چوتھا موقع ہے کہ پیپلز پارٹی 2002 کی اگزامپل بھی آپ نے بتائی ابھی, یہ اسپیکر کے الیکشن میں بھی, وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پیار محبت والا تعلق ہے وہ اس موقع پر کچھ اثر دکھائے گا؟ کوشش تو کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے کہا تھا اپنے دوستوں کو امتحان میں نہیں ڈالتے, مشکل سوال پوچھ کے آپ اعتراض اصل محمد افریقہ صدر بنانے نکلے تھے, آپ خود کینڈیڈیٹ بن کے ان کے سامنے جائیں گے تو کیا وہ اس سے مشکل میں نہیں آئیں گے؟ میں ان کو مشکل حل کرنے کی تجاویز بھی دوں گا نا. صاحب یہ پیپلز پارٹی ابھی پریس کانفرنس بھی ختم ہوئی ہے, تو پرویز رشید صاحب کے بیان کو جواز بنایا گیا ہے کہ اگر وہ پرویز رشید صاحب اسٹیٹمنٹ نہ دیتے کہ اعتزاز احسن صاحب معافی مانگے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جواز تھا؟ یہ بات اس میٹنگ میں بھی انہوں نے کی, اور پھر اس کے بعد میڈیا میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, لیکن مسلم لیگ نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک فرد کی بات ہے, پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے, اور پارٹی اس کو ڈینائی کرنے کو تیار ہے, باضابطہ طور پر اپنے اس اجلاس کے آن ریکارڈ اس کو رد کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے کوئی اس پہ ضد نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ایک بات انہوں نے لے لی اور پکڑ لی. تو میرے خیال میں ایسی چیزوں پر جب رد عمل اگر نرم آتا ہے تو پھر آپ کا دعویٰ بھی اس میں بھی نرمی آ جانی چاہیے. فیصد پہ رکھا جائے تو زرداری کے کتنے فیصد چانسز ہیں کہ وہ مان جائیں گے؟ آپ کو بطور فیصد چانسز ہیں کہ وہ مان جائیں؟ میرا خیال تو یہ کہ 100% مان جائیں گے. مولانا صاحب میں تو اتنی بڑی امید اور مان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ وہ مجھے 100% مانیں گے. کہیں وہ بھی نہ سمجھ بیٹھیں کہ آپ ان کی مانیں گے ساری. مولانا صاحب یہ ایک پرسیپشن ہے, تاثر ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ اس طرح سے نہیں ملا رہی. یقیناً وہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے فریم میں, لیکن وہ مجبور ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی مجبوری یا کسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے باقی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریزاں ہے؟ دیکھیے مجبوری. اور آپ نے دیکھا JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.